میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی مغل عمارت دکھانا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ جو میں نے وہاں پہ باتیں سنی وہ آپ تک پہنچانی ہیں۔ اگر آپ پشاور سے نکل کے نوشہرہ آئیں تو گرینڈ ٹرنک روڈ کے اوپر نیشنل ہائی وے 5 کے اوپر تو نوشہرہ سے تھوڑا آگے نکل کے ایک گاؤں آبادی آتی ہے وتڑا پہ ریلوے لائن جیسے آپ آ رہے ہیں تو ریلوے لائن آپ کے دائیں ہاتھ ہے، وہاں پہ ایک پھاٹک ہے، لیول کراسنگ ہے، آپ کو یو ٹرن کر کے آنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ پنڈی کی طرف سے آ رہے ہیں تو وتڑا کی لیول کراسنگ سے ویسے ہی آپ گھوم سکتے ہیں۔ وہ لیول کراسنگ اگر آپ پار کر کے سڑک پہ پڑ جائیں تو گاؤں کی آبادی کے باہر جو سڑک گزر رہی ہے وہ آگے دوسرے آبادیوں میں چلی جاتی ہے۔ وہاں وتڑا کی لیول کراسنگ سے کوئی 6 کلومیٹر کے اوپر سڑک کے بائیں ہاتھ آپ کو ایک مغل عمارت دکھتی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، سڑک کے بائیں ہاتھ تھوڑی سی زمین نیچے ہے، سڑک ذرا اونچی جگہ پہ، تو وہاں پہ یہ عمارت آپ کو دکھتی ہے۔ یہ جب میں اپنی کتاب گرینڈ ٹرنک روڈ والی لکھ رہا تھا 2019 میں، جس کا ٹائٹل ہے فرام لنڈی کوتل ٹو واگا، تو اس میں یہ میں نے دیکھی۔ اور اگر سفر میں آپ کے پاس ایک پیر کامل ہو نا تو پھر سفر کا تو مزہ ہی دوسرا ہے۔ اور میرے پیر کامل اس سفر میں تھے ڈاکٹر عبدالعظیم، بارکزئی پختون ہیں، پشاور میں ہی رہتے ہیں، ان کا گھر وہاں ہے۔ آرکیالوجی میں گندھارا کی جو خاص طور پہ جو لباس وغیرہ تھا گندھارا کے زمانے میں، اس کے بڑے ماہر ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں لے کے گئے تھے، کہنے لگے کہ بھائی یہ جو آرکیٹیکچر ہے اس سے یہ ہمیں کوئی 17ویں صدی کے درمیان کے لگ بھگ لگتی ہے، 1640-42 کی کہیں ایسی لگتی ہے۔ ہم سڑک پہ ہم نے گاڑی چھوڑی، ہم لوگ نیچے اتر کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب جو بارہ دری ہے اس کے حالات کافی ناگفتہ بے ہیں اب۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ جو 400 سال پرانا پلستر ہے وہ نی سے اوپر کو جو ہے نا وہ اب جسے کہتے ہیں نا جی بھرنا شروع ہو گیا ہے۔ اور وہ تو چلیں ایک فطرت نے کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ہونا تو ہے قدرتی طور پہ۔ لیکن جو بڑی دکھ کی بات ہے کہ جو ہمارے ملک کے ہم جو جاہل ہیں نا، ایک جاہل قوم ہے، ہمیں اپنے اس کا بالکل احساس نہیں ہے۔ وہ آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے وہ جو اتنی خوبصورت 400 سال پرانی فریسکوز ہیں تو ان کے اوپر لوگوں نے آ کے اپنے نام لکھ دیے ہوئے ہیں۔ یہ عام ہے یہاں پہ بیماری۔ تو لیکن بارہ دری بڑی خوبصورت ہے، کلاسک بارہ دری جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، 12 دروازوں والی، یعنی 5 دروازے آگے اور 5 دروازے پیچھے، اور ایک دروازہ دونوں طرفوں پر، اور ہر جگہ پہ ہر دروازے پہ وہ جو اس کی ڈاٹ ہے اس کے اندر اسی قسم کی مینہ کاری ہے۔ اندر بھی بڑی خوبصورت کام ہے جو کہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے، پلستر وغیرہ سب گر گیا، اور پتہ نہیں کتنا لوگوں نے گرایا ہوگا، کیونکہ ہر چیز کو نشان کہن مٹا سا کیا۔ ڈاکٹر عظیم صاحب نے پھر مجھے بتایا کہ دیکھو یہ جو ڈاٹ ہے اس کی جو بناوٹ ہے یہ پیور شاہ جہانی ہے، تو یہ اسی وقت کی ہوگی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یار یہ دیکھو پچھلی طرف جو یہ زمین میں ایک ڈپریشن سی ہے، یہ دراصل میں کسی زمانے میں تالاب تھا یہاں پہ، اور لیکن وہاں پہ اب کی تالاب میں کسی اینٹ پتھر کا کوئی نشان نہیں ہے۔ ظاہر ہے تالاب اگر مغلوں نے بنائے ہی تھی بارہ دری تو تالاب جو تھا وہ اینٹ پتھر کا بنایا ہوگا، لیکن وہ اینٹ پتھر کا کوئی نشان نہیں تھا، بس وہ ڈپریشن تھی زمین میں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے بھی جو پچھلے ان کی تقریباً 25-30 سال کی جو سروس تھی اس میں انہوں نے اینٹ پتھر وہاں پہ کچھ نہیں دیکھا، اسی کیفیت میں اس کو سب کو دیکھا۔ اگلی بار میں جو گیا تو ڈاکٹر صاحب کے بغیر تھا، کیونکہ پیر نے تو اپنا کام کر دیا تھا، پھر اب میں بار بار جا رہا تھا دیکھنے کے لیے۔ تو وہاں پہ انور شاہ سے ملاقات ہوئی۔ انور شاہ کہنے لگے کہ جی یہ نزدیک میں جو ولائی گاؤں ہے وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، اور اس کی وجہ سے گاؤں کی وجہ سے اسے ولائی بارہ دری بھی کہتے ہیں، بلکہ ولائی کے لوگ جو ہیں وہ اسے رنگ محل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
یعنی جب زمانے میں پہلے میں بنی تھی یہ، تو وہ جو اس کے اوپر وہ جو رنگ تھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو فریسکوز اتنی خوبصورت، جن کو اب ہم نے ناس مار دیا، جن کا اپنے نام لکھ لکھ کے، تو اس کی وجہ سے اس کا نام رنگ محل پڑ گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پیچھے جو جسے تالاب کہہ رہے ہیں آپ، یہ ایسے ہمیشہ سے کچی بس ڈپریشن تھی زمین کے اندر، اور لیکن میں نے اپنے بچپن میں اس میں پانی دیکھا ہے۔ بارشیں زیادہ ہوا کرتی تھیں آج سے 40-42 سال پہلے تک، تو کہنے لگے کہ اس میں پانی بھرا ہوتا تھا۔ مزید اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو میری اماں کے پاس جانا پڑے گا، ولائی میں ہیں، آپ میرے گھر کا پوچھ لیں، انور شاہ کے گھر کا پوچھ لیں، وہاں میری اماں ہیں، ان سے آپ کو بہت باتیں پتہ چلیں گی۔ میں تو میری پشتو تو بس جسے کہتے ہیں نا، آئی کین اونلی سیو مائی لائف ان پشتو، اس سے مزید اس سے زیادہ نہیں، جسے کہتے ہیں نا جی بس مسیح سمجھ سکنا، تو وہ میں نے تو مجھے تو نہیں آتی تھی، ظاہر ہے ان کی اماں سے بات کرنے کے لیے پشتو چاہیے تھی، تو میری ایک فلسفی دوست ہیں مومنہ صنم، میں نے ان سے فون پہ بات کی تو کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے مجھے لے جاؤ یہاں سے آ کے فلاں جگہ سے، تو ہم اکٹھے گئے وہاں پہ انور شاہ کی والدہ کو ملنے کے لیے۔ تو بہت ہی خوبصورت عورت تھیں، اور ان کی عمر ہوگی اس وقت کوئی، ان کا اپنے اندازے کے مطابق کوئی 82-83 سال ان کی عمر تھی، اور وہ لگتی بھی تھیں۔ اور یہ تصویر اگر آپ دیکھیں تو ہر سال کی ایک لکیر تو ان کے چہرے پہ ہے، تو اور بولتی تقریباً سرگوشی میں تھیں۔ تو جب مومنہ نے پوچھا ان سے تو کہنے لگیں کہ یہ تو میرے سے بہت پہلے کی ہے یہ بارادری، یہ رنگ محل، اور بلکہ میری تو دادی سے بھی پہلے کے زمانے کی ہے، بلکہ ہمارے بزرگ تو بتاتے ہیں کہ یہ شاید بادشاہ شاہ جہان نے بنائی تھی، کیونکہ یہاں سے سڑک گزرتی تھی۔ تو اب دیکھیے بات یہ کہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے، وہ انہیں ضروری نہیں تھا کہ وہ ہسٹورین تاریخ دان ہوتے، انہیں بات اصلی پتہ ہوتی تھی۔ اور یہ میرے پاس کئی مثالیں ہیں بتانے کی کہ جب سے یہ منحوس ٹیلی ویژن ایجاد ہوا ہے نا پاکستان میں، علم کا تو ستیہ ناس ہو گیا ہے، وہ روایتوں کا بھی ناس مار دیا ہے، کیونکہ جہلا کے ہاتھ میں، جاہلوں کے ہاتھ میں ٹیلی ویژن تھا تو وہ جہالت ہی پھیلنی تھی۔ اور اب تو خیر رب بھی رکھا ہے گا، ہوں تو تسی چھڈ ہی دیو گل کہ ٹیلی ویژن سے آپ کو کوئی عقل کی بات کہیں سے مل جائے گی۔ خیر وہ کہنے لگیں کہ جی وہ یہ سڑک یہاں سے پرانی گزرتی تھی، اور دیکھیے کہ جو پرانی گرینڈ ٹرنک روڈ تھی، جس کے اوپر ہم نے آپ کو مغل پلوں کی جب ذکر کر رہے تھے تو وہاں پہ پشاور کے باہر ایک چوہا گجر کا پل دکھایا تھا، وہ جو کہ پرانی گرینڈ ٹرنک روڈ کے اوپر سے گزرتا تھا، تو وہ سڑک آ کے نوشہرہ کے قریب سے یوں گھوم کے یا ولائی سے گزر کے نظام پور سے ہوتی ہوئی پھر جاتی تھی باغ نیلاب، ایک جگہ ہے پنجاب والی سائیڈ پہ، وہ باغ نیلاب کی جو پتن تھا وہاں سے پار ہو جایا کرتی تھی۔ تو وہ چمن بی بی جو انور شاہ کی والدہ تھیں، انہوں نے اپنے ماں باپ سے سنا ہوا تھا کہ پرانی سڑک یہاں سے گزرتی تھی، تو اس زمانے میں عقل کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو خیر وہ کہنے لگیں کہ جی یہ تو بڑی خوبصورت جگہ تھی، اور یہاں جو تالاب تھا وہ میں نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہوا ہے، اس میں پانی ہوا کرتا تھا، اور پیڑ بہت تھے، اردا گرد میں پیڑ بہت تھے، اور پیڑوں کے نیچے دریاں بچ جایا کرتی تھیں، اور یہاں پہ ادبی وہ محفلیں جمع کرتی تھیں، شعر و شاعری ہوا کرتی تھی، اور بڑی کمال جگہ تھی یہ۔ تو کہنے لگیں کہ لیکن بڑی انہوں نے نا دکھ کے ساتھ ایک بات کی، کہنے لگیں کہ اب تو یہاں ایک میلہ سا لگ گیا ہے، وہ لڑکیاں بن ٹھن کے آتی ہیں، کیمرے والے آدمی ہوتے ہیں، وہ ان کی تصویریں اتارتے ہیں پھٹوں سے روشنی ڈال ڈال کے۔ یہ ساری انہوں نے باتیں سنی ہوئی تھیں، ظاہر ہے اس عمر میں انہوں نے جا کے کہاں دیکھنا تھا، کیونکہ گاؤں سے بھی بارادری تھوڑی ادھر ہی تھی۔ تو کہنے لگیں کہ وہ اب تو صرف نوٹ کا چکر ہے، وہ یہاں پہ آ کے ماڈلنگ ہوتی ہے۔ اتنے میں ان کی جو بہو تھی فرزانہ، میرا خیال ہے انور شاہ کی بیگم ہوں گی، وہ بھی آ گئیں۔
پیڑوں کی بات انہوں نے بھی سن لی تھی، تو کہنے لگی میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں پیڑ ہی پیڑ تھے یہاں پہ، وہ جو پیچھے تالاب تھا اس کے ارد گرد میں پیڑ ہی پیڑ تھے۔ تو میں نے ذرا حیران سا ہو کے پوچھا، تو میں نے کہا بیٹا وہ پھر کدھر گئے پیڑ؟ تو کہنے لگی کہ کٹ گئے، سب کاٹ دیے، سب لے گئے لکڑ منڈیوں میں بیچ باچ دیے، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے روکڑے کے، روکڑا ملنا چاہیے بس۔ ہم نے دوبارہ چمن بی بی کی طرف رجوع کیا تو کہنے لگیں کہ پہلے زمانے میں یہ بڑی خوش کن جگہ تھی، یہاں آ کے روح خوش ہو جایا کرتی تھی، اور ضروری نہیں تھا کہ ہم جب وہ ادبی نشستیں لگتی تھیں یہاں تو ہم اسی پہ آیا کرتے تھے، ہم لوگ ویسے بھی کبھی کبھی آ جاتے تھے، اور یہاں پہ پھول بہت تھے، تالاب کے چاروں طرف پہ پھول تھے جو کسی نے نہیں لگائے تھے، وہ خود بخود ہی اپنے موسم کے حساب سے خود ہی نکلتے تھے، پھر موسم ختم ہوتا تھا تو دوسرے نکل آتے تھے، حتیٰ کہ پھر وہ سردیوں میں ختم بھی ہو جایا کرتے تھے۔ جو میرے لیے بڑی عجیب بات تھی نا کہ میں حیران تھا کہ چمن بی بی جو کہ ولائی کی رہنے والی تھیں اور شاید وہیں پیدا ہوئی ہوں گی یا زیادہ زندگی انہوں نے ادھر گزار دی، ان کو جگہ سے کتنی محبت تھی، وہ جس ایموشن کے ساتھ انہوں نے وہ رنگ محل کا ذکر کیا وہ بہت کمال تھا۔ وہ بالکل سرگوشی میں بولتی تھیں لیکن ان کی بات میں بڑی جان تھی بات کرنے کے طریقے میں، اور وہ جس طرح سے پھر فرزانہ نے آ کے پیڑوں کے بارے میں بات کی تو وہ جو چمن بی بی کا عشق تھا دھرتی کے لیے، بھومی کے لیے، وہ فرزانہ میں بھی سرائش کر گیا تھا۔ تو میں وہاں بیٹھ کے میں کتنی دیر یہی سوچتا رہا کہ اب ہماری نسل کو کیا موت پڑ گئی ہے، ہم کیوں نہیں اس طرح کی اپنی بھومی سے، اپنی دھرتی سے پیار کر سکتے، جو اس کے اوپر ہے اس کو ہم ویلیو کر سکتے۔ وہ آپ کو جیسے کہ میں یہ تصویر پھر دکھا دیتا ہوں کہ جو آتے ہیں وہاں پہ یاہوزی میں انہیں کہوں گا، وہ جو آ کے اپنے نام اس کے اوپر لکھ رہے ہیں، وہ ان میں اور یہ بزرگ چمن بی بی کے اندر کروڑوں سالوں کا اور کروڑوں میلوں کا فاصلہ ہے۔ انہوں نے چمن بی بی جیسے لوگوں سے کچھ نہیں سیکھا، ہم صرف اب نہ خراب کرنے کے لیے ہر چیز کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ولائی کا میں نے آپ کو یہ ایک اس کا گوگل ارتھ سے میں آپ کو ایک گراف بھی اوپر سے دکھا دیتا ہوں، اس کی لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ اب دیکھ بھال اس کی کوئی نہیں ہے، وہ ایک چوکیدار آ گیا تھا ایک بار جب ہم وہاں پہ فوٹوگرافی کر رہے تھے تو چوکیدار آ گیا تھا کہ جی نہیں اجازت نہیں ہے، تو میں نے کہا یار چل نکل تو ادھر سے بھائی، کام کر لیں دے، سرکاری کام ہو رہا ہے۔ تو لیکن ویسے فوٹوگرافی کی اجازت نہیں ہے، ماڈلز آتے ہیں تو وہ 4 پیسے لے کے انہیں کر بھی لینے دیتا ہے تو لیکن باقی کوئی دیکھ بھال بھی نہیں ہے، اور وہ بھی غنیمت ہے کہ دیکھ بھال نہیں ہے، کیونکہ پھر انہوں نے کہنا ہے نو رینوویٹ کرو، رینوویٹ دا مطلب ہے پلستر لا دو سیمنٹ۔ تو بہرحال ولائی کی جو رنگ محل ہے یا بارہ دری ہے وہ غنیمت ہے کہ ابھی تک کھڑی ہے۔